بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا روز صبح 2 فرشتے گھر پر کیوں آتے ہیں اور وہاں آ کر کیا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دوستوں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک ایسا واقعہ جس واقعہ میں دلہن کا انتقال ہو گیا، یعنی اپنی شادی والے دن ہی دلہن جو سسرال میں جانی تھی وہ قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستوں ہم آپ کو بتائیں گے ان 15 گھروں کے بارے میں جن گھروں میں غریبی ہی غریبی آتی ہے، تنگستی ہی تنگستی آتی ہے۔ یہ 15 کام جن گھر میں بھی ہوتے ہوں گے وہاں ہمیشہ پریشانیاں ہی رہیں گی۔ پیارے دوستوں سب کچھ بتانے والے ہیں، بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی سے ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی دن کے آغاز میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، دن کا آغاز 2 فرشتوں سے ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ گھر گھر جا کر دعا کرتا ہے اور دوسرا فرشتہ گھر گھر جا کر انتظار کرتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، کس بات کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے اور کس بات کے لیے انتظار؟ تو حضرت علی نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ صبح سے پہلے 2 فرشتے زمین پر آتے ہیں اور گھر گھر جا کر دیکھتے ہیں جس گھر میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو اللہ کی مسلوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے عزیزوں اداکاری پر خرچ کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو اپنا فرض سمجھتا ہے، تو ایک فرشتہ اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے کہ اس کے علاوہ اس کے ہاتھ کو کبھی تنگ مت کرنا، اس کی نعمتوں کو بڑھتے رہنا، تاکہ یہ ایسے ہی اپنے عزیزوں اداکاریوں پر، احبابوں پر اور گھر والوں پر خرچ کر سکے۔ اور دوسرا فرشتہ ڈھونڈتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا گھر تو نہیں جس گھر میں کوئی ایسا شخص ہو کہ وہ اپنے گھر والوں پر مال خرچ نہیں کرتا ہو، وہ چھپا کر رکھتا ہو، یعنی اللہ کے مسلوں پر بھی خرچ نہ کرتا ہو۔ یاد رکھنا، جب وہ کسی ایسے انسان کو دیکھتا ہے تو اپنے مال کو اکٹھا کر کے انسانوں سے چھپا کر رکھتا ہے، تو وہ دوسرا فرشتہ اللہ کے دربار میں فریاد کرتا ہے کہ اللہ، اس تیرے علاوہ اس بندے سے اس دولت کا سخت حساب لینا، کیونکہ یہ اپنی دولت تیرے بندوں پر خرچ نہیں کرتا، اپنے گھر والوں، اپنے عزیزوں اداکاریوں پر خرچ نہیں کرتا، اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا، اپنے مال سے محروم رکھتا ہے، اور یوں عزیزوں اکاریوں احبابوں کے خرچ کرنے والا دنیا میں فراوانی اور آخرت میں عظیم حضر پاتا ہے، اور جو دنیا میں اپنا مال اپنے عزیزوں قریبوں پر خرچ نہیں کرتا تو وہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سچا عذاب دیکھتا ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو وہ واقعہ سناتے ہیں جس واقعے میں دلہن کا انتقال ہو گیا، یعنی اپنی شادی والے دن ہی دلہن قبر میں پہنچ گئی۔ دوستو، یہ واقعہ سعودی عرب کا ہے۔ ایک لڑکی کی شادی تھی، اس کی تیاریاں چل رہی تھیں، دلہن کو سجایا جا رہا تھا۔ اتنی دیر میں مسجد میں اذان ہوئی اور اس کے بعد نماز کے بعد سے ہی لڑکی کے میک اپ کی تیاریاں چلنے لگیں۔ اس کو ایک اچھا سا لباس پہنایا گیا اور دلہن کا سارا میک اپ کیا گیا۔ اتنی دیر میں عشاء کی اذان ہو گئی۔ جیسے ہی اس لڑکی کے کانوں میں اذان کی آواز آئی تو اس نے سوچا کہ نماز پڑھ لوں، اور اٹھی وہ وضو کرنے کے لیے جانے لگی۔ جیسے ہی وضو کے لیے چلی تو اس کی ماں نے دیکھا اور پوچھا، بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ تو دلہن نے جواب دیا کہ ممی، میں وضو کرنے جا رہی ہوں، اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ لڑکی کی ماں نے کہا کہ کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ نیچے سارے مہمان بیٹھے ہیں، تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تو وضو کرو گی تمہارا میک اپ خراب ہو جائے گا، تم پھر اچھی نہیں دکھو گی، سب لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اس دلہن نے کہا کہ ممی، لوگ کیا کہیں گے مجھے نہیں پتا، مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اتنا کہہ کر لڑکی وضو کے لیے چلی گئی۔ اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے جانے لگی۔ وضو کرنے سے اس کا سارا میک اپ اتر چکا تھا، لیکن لڑکی کو اس بات کی کوئی بھی فکر نہیں تھی۔ اسے تو ڈر تھا اپنے رب کی
रब का लड़की नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई और नमाज अदा करने की जैसे ही उसने आखिरी सजदा किया तो वह उठ ना सकी और सजदे में ही उस लड़की का इंतकाल हो गया। जब काफ़ी देर बाद भी दुल्हन नीचे नहीं पहुंची तो माँ को फिक्र हुई। वह कमरे में गई, देखा तो दुल्हन सजदे में है। काफ़ी देर के बाद भी जब वह सजदे से ना उठी तो माँ करीब जाकर उसे हिलाने लगी। जैसे ही देखा तो पता चला कि लड़की का इंतकाल हो गया है, तो वह माँ फूट फूट कर रोने लगी, पैरों तले जमीन निकल गई। तो यह जो प्यारा सा मैसेज है, यह उन लड़के और लड़कियों के लिए है जो दुनिया में खूबसूरत बनने के लिए अपने रब को भूल चुके हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि इस्लाम की शहजादियों को खूबसूरत बनने के लिए किसी महंगी क्रीम और पाउडर की ज़रूरत नहीं, वह 5 वक्त के वज़ू का पानी ही काफ़ी है उनकी खूबसूरती के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं 15 घरों में गरीबी ही गरीबी आती है, तंगस्ती ही तंगस्ती आती है और परेशानियां आती हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि तो आपकी कमाई तो बहुत है लेकिन फिर भी पैसा रुकता नहीं, पैसे में बरकत नहीं होती, आपकी गरीबी दूर नहीं होती। अगर आप इन गलतियों में से एक भी गलती करते हो तो उसे फौरन अपने से दूर कर दो। इंशाअल्लाह गरीबी आपके घर से दूर हो जाएगी, आसपास भी नहीं भटकती। फिर की गरीबी हटाने के 15 निशानियां। नंबर 1, लेटते वक्त एक टांग को दूसरी टांग पर रखना। नंबर 2, टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल करना। नंबर 3, बोतल को पूरा मुंह में पानी या पानी के मटके को मुंह में लगाकर पानी पीना। नंबर 4, पेड़ के नीचे पेशाब करना। नंबर 5, टूटी हुई कंघी से बाल बनाना। नंबर 6, घर में कूड़ा करकट जमा करके रखना। नंबर 7, दांत से नाखून को काटना। नंबर 8, फर्ज की नमाज नहीं पढ़ना। प्यारे दोस्तों, सबसे ज़्यादा गरीबी फ़र्ज़ की नमाज नहीं पढ़ने से आती है। अगर आप फ़र्ज़ की नमाज नहीं पढ़ते हैं तो उस घर में गरीबी का आना तय है। नंबर 9, झूठी कसम खाना। नंबर 10, उल्टे लेट कर सोना। नंबर 11, मेहमान के आने पर नाराज़ होना। नंबर 12, औरतों का खड़े खड़े बालों को संवारना। नंबर 13, उस खाने में पेशाब करना। नंबर 14, घर में बड़े लोगों को नीचे बैठाकर खुद ऊपर बैठना। और नंबर 15, उल्टे हाथ से खाना पीना करना। प्यारे दोस्तों, ये थे वह 15 काम जिनको करने से घर में गरीबी बनी रहती है और उस घर में गरीबी का आना तय होता है। तो आप अगर इन चीज़ों से बच गए तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर में भी बरकत होगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप हर बार की तरह अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में लगी बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।